الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو نیکیوں کی ترغیب نہ دلانے والے یہ دل ہلا دینے والی روایات بار بار سنیں۔ حضرت فقی ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں، منقول ہے، قیامت کے روز مرد اللہ تعالیٰ کی جناب میں کھڑا کیا جائے گا، اس کی بیوی اور اولاد اللہ کی جناب میں شکایت کرتے ہوئے عرض کریں گے، اے ہمارے رب، اس مرد کو ہمارے حق کے بارے میں مواخذہ یعنی پوچھ گچھ کر، کیونکہ اس نے ہمیں ہمارے دین کی باتیں نہ سکھائیں اور ہمیں حرام روزی کھلاتا تھا اور ہم بے علم تھے، لہٰذا اس بد نصیب کو حرام روزی کمانے کے سبب، حرام روزی کمانے کی وجہ سے پیٹا جائے گا، یہاں تک کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا۔ اس کے بعد انہیں میزان پر لے جایا جائے گا اور فرشتے پہاڑ کے برابر مرد کی نیکیاں لائیں گے، تو عیال یعنی اولاد وغیرہ میں کا ایک شخص بڑھے گا اور کہے گا، میرا نامہ اعمال میں وزن کم ہے، اور وہ اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا۔ پھر دوسرا فیملی ممبر، عیال کا دوسرا فیملی ممبر آگے بڑھے گا، وہ بھی اس کی نیکیوں سے اپنی کمی پوری کر لے گا، غرض یہ کہ وہ سب اہل و عیال، اس کے سارے فیملی ممبر اس کی نیکیاں لے جائیں گے۔ پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف رخ کر کے کہے گا، آہ میری گردن پر اب وہ گناہ رہ گئے ہیں جو تمہارے لیے میں نے اٹھائے، اور فرشتے کہیں گے، یہ وہ بدنصیب شخص ہے جس کے گھر والے اس کی تمام نیکیاں لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ حضرت سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں نرمی یا سستی کرنے والے اور ان حقوق کو ضائع کرنے والے اور ان کی حفاظت کرنے والے، ایک تو اللہ کے حقوق میں نرمی یا سستی کرنے والے، دوسرے ان حقوق کو ضائع کرنے والے، تیسرے اور ان کی حفاظت کرنے والے، ان تین قسم کے لوگوں کی طرح ہیں جو بحری جہاز میں، سمندری جہاز میں سوار تھے، انہوں نے اس کی منزلیں آپس میں تقسیم کر لی، اس کے محلے آپس میں تقسیم کر لیے، فلور، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، ایک کو بالائی یعنی اوپر والی، دوسرے کو درمیانی اور تیسرے کو پہلی منزل ملی۔ سفر جاری تھا کہ نچلی منزل والا ایک شخص کلہاڑا لے آیا، ساتھی کہنے لگے کہ کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا، اپنی منزل میں سوراخ کرنا چاہتا ہوں، اس سے پانی بھی قریب ہو جائے گا اور دیگر حاجات کے لیے بھی آسانی رہے گی۔ یہ سن کر بعض نادان لوگ تو یوں کہنے لگے، اسے دفع کرو، اپنے حصے کی منزل میں جو چاہے کرے۔ دوسرے سمجھدار لوگ بولے، ہرگز ایسا نہ کرنے دو، ورنہ یہ ہمیں بھی ڈبوئے گا اور خود بھی ڈوبے گا۔ پس اگر وہ لوگ اس شخص کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو وہ خود بھی بچتے ہیں، اسے بھی بچاتے ہیں، مگر اسے چھوڑتے ہیں تو وہ خود بھی ہلاک ہوگا اور انہیں بھی ہلاک کرے گا۔ پیارے بھائیو، ظاہر ہے اگر نچلے حصے والے بیوقوف آدمی کو اگر جہاز میں سوراخ کرنے سے نہ روکا گیا تو سمندر کا پانی اس سوراخ کے ذریعے جہاز میں داخل ہو جائے گا، نتیجے میں جہاز ڈوب جائے گا اور نیچے اوپر جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح نیک اور پرہیزگار لوگ صرف اپنی اپنی دیکھیں
یا شیخ اپنی اپنی دیکھ کے تحت صرف اپنی ہی اصلاح کی فکر میں لگے رہیں اور دوسروں کی اصلاح کی طرف کوئی توجہ نہ دیں تو برائیاں بڑھتے بڑھتے ان کو بھی گھیر لیں گی اور یہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے، جیسا کہ احادیث کریمہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قسم ہے اس کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یا تو تم اچھی بات کا حکم کرو گے اور بری بات سے منع کرو گے، یا پھر اللہ تعالی تم پر جلد اپنا عذاب بھیجے گا، پھر دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، جس قوم میں گناہ ہوتے ہوں اور نیک لوگ بدلنے پر قادر ہوں پھر بھی نہ بدلیں، ان گناہ کرنے والوں کو نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالی سب پر عذاب بھیجے۔ اللہ اکبر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔